السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، مشہور محاورہ ہے کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور یہی حال پاؤں کی انگلیوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی ساخت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انگلیوں کی یہ ساخت انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ انگلیوں کی یہ ساخت انسان کی شخصیت کی کیسے عکاسی کرتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ دوستو، شاید آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انسان کی آنکھیں اس کی روح کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح آنکھیں روح کی عکاسی کرتی ہے، اسی طرح انسانی جسم کے تمام حصوں کا اس کی شخصیت پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کے ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں بھی انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں انسان کی شخصیت کی کیسے عکاسی کرتی ہے، اور اس بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں، یہ سب میں آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتانے والی ہوں۔ آپ کے ہاتھ کی اور پاؤں کی انگلیاں آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے، تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، جہاں سائنس کی بنیاد پر سائنسدان مختلف تحقیقات کرتے رہتے ہیں، وہیں پر انسانی اعضاء کے حوالے سے مختلف ماہرین تحقیقات کرتے رہے ہیں، اور ان تحقیقات اور تجربات کے بعد ان کے نتائج عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو دلچسپ معلومات بتانے والی ہوں، وہ بھی چین کے ایک ریسرچ کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں ماہرین نے اپنے تحقیق کے بعد یہ بتایا ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں انسان کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ چینی ماہرین کے مطابق پاؤں کی انگلیاں انسانی ساخت کے متعلق بتاتی ہے، اور اسی طرح سے ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی انسانی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ماہرین کے مطابق ہاتھ کی تیسری انگلی، جسے رنگ فنگر کہتے ہیں، لمبائی کا انحصار ٹیسٹوسٹیرون پر منحصر ہوتا ہے۔ اس ہارمون کا براہ راست اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے، جبکہ انڈیکس فنگر، جسے شہادت کی انگلی بھی کہا جاتا ہے، اس کی لمبائی بھی شخصیت کے اہم راز خود میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر شہادت کی انگلی تیسری انگلی سے چھوٹی ہو تو ہاتھ کی تیسری انگلی رنگ فنگر بڑی، اور شہادت کی انگلی چھوٹی رکھنے والے افراد کی شخصیت متاثر کن، جادوئی اور خاصی دلکش ہوتی ہے۔ ایسے افراد گفتگو میں مہارت رکھتے ہیں اور جلد ہی محفل کی توجہ اپنی جانب کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد خطرات موڑ لینے سے نہیں گھبراتے۔ بعض اوقات منصوبے تکمیل کو نہ بھی پہنچ جائے تو یہ دل برداشتہ ہونے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد اعلیٰ مقاصد رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے افراد کو جارحانہ بھی کہا جاتا ہے۔ جن افراد کی شہادت کی انگلی تیسری انگلی سے بڑی ہو تو ایسے افراد بااعتماد اور بہترین لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت پرسکون اور ٹھنڈے مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے افراد قدم ہی نہیں اٹھاتے بلکہ منزل کے حصول تک ان مقاصد پر قدم جمائے رکھتے ہیں۔ ایسے افراد تجرباتی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل حاصل اور وصول کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جن افراد کی شہادت کی انگلی تیسری انگلی کے برابر ہو تو ایسے افراد بے حد خیال رکھنے والے، متوازن، پرامن اور محنت سے کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے افراد اچھے دوست اور دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہر کام، چاہے وہ دوستی ہو، کاروبار ہو یا تعلقات، ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ افراد تنازعات اور خطرات سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیر یقینی صورتحال ایسے افراد کو غیر مطمئن بنائے رکھتی ہے، جبکہ یہ لوگ منفی حالات میں بھی مثبت رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اکثر و بیشتر بار یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد کے پاؤں کی دوسری انگلیاں انگوٹھے سے لمبی ہوتی ہے، اور یقیناً ایسے افراد آپ کے خاندان میں بھی موجود ہوں گے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق پاؤں کی انگلیوں کی ساخت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کسی شخص نے کیسا کام سر انجام دینا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاؤں کی دوسری انگلی اگر انگوٹھے سے لمبی ہو تو ایسے لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں نئے خیالات اور رائے آتی رہتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نپٹا لیا جائے۔ ماہرین کے مطابق یہ لوگ انتہائی زبردست شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لوگ دیکھنے میں انتہائی تیز ہوتے ہیں اور مشکل سے مشکل کام کو بہت جلد سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے افراد مشکل مسائل کا آسان حل تلاش کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف کاموں کو ایک ساتھ کرنے میں انتہائی ماہر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک وقت میں کئی ساری ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں۔
आपकी पाँव का अंगूठा बड़ा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि आप बहुत ज़हीन और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। आप किसी मुश्किल को हल करते हुए परेशान नहीं होते, बल्कि इंतहाई समझदारी से मसाइल का हल तलाश करते हैं। आप में एक खामी ये हो सकती है कि आप लंबे कामों पर तवज्जो नहीं दे सकते। अगर आपके पाँव का अंगूठा छोटा हो तो इसका मतलब है कि आप बेक वक़्त का एक काम कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं। आपके लिए दूसरों को दलील से कायल करना इंतहाई आसान काम है। आप अपने कामों को पाए तकमील पर पहुंचा कर ही सुकून से बैठते हैं। दूसरी उंगली, ये उंगली आपके कायदाना सलाहियत की जानिब इशारा करती है। ये जितनी लंबी होती है उतना ही इंसान के अंदर दूसरों की रहनुमाई का जज्बा ज़्यादा मौजूद होता है। इसकी साख को देखकर ये जिस्म में तवन्नाई का अंदाज़ा भी होता है। ऐसे लोग कोई भी कदम उठाने में पहल करने से गुरेज नहीं करते। जो दुरुस्त समझते हैं उसे करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तीसरी उंगली, ये उंगली जितनी लंबी होती है उतना ही आप अपने नौकरी और कारोबार में कामयाब होते हैं। चीनी माहिरीन का मानना है कि ये उंगली तवन्नाई और कुव्वत इरादी की जानिब इशारा करती है। ये अपनी कुव्वत इरादी के साथ कोई भी काम करने से नहीं चौंकते, बल्कि अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन होने की वजह से ये ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते। चौथी उंगली, अगर आपकी उंगली सीधी और लंबी हो तो आपके लिए आपका ख़ानदान सबसे ज़्यादा अहम होता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खासियत दूसरे लोगों के मसाइल को तवज्जो से सुनना और उनका बेहतरीन हल तलाश करना है। अगर ये उंगली ज़्यादा लंबी ना हो तो उसका मतलब है कि आपका ध्यान अपनी फैमिली में नहीं है, बल्कि आप कहीं और खोए हुए हैं। पांचवी उंगली, अगर आपकी ये उंगली ज़्यादा छोटी हो तो इसका मतलब है कि आप में बचपना ज़्यादा है और आप जिम्मेदारी उठाने से घबराते हैं। आप नई नई चीज़ों के मुतलाशी हैं और हर नई चीज़ करके लुत्फ़ उठाते हैं। अगर आप अपनी सबसे छोटी उंगली को साथ वाली उंगली से अलहदा करके हिला सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक महम जो इंसान है। लेकिन अगर ऐसा ना कर सके तो आप अपने रूटीन की ज़िंदगी इंजॉय करके खुश रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।